مومن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور مومن کی اللہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. تمام چیزوں سے بڑھ کر مومن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت 3 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے عموماً. یا تو کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، یا نوال کی وجہ سے، اور یا کمال کی وجہ سے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، جمال کی وجہ سے، اور یا نوال کی وجہ سے، اور یا کمال کی وجہ سے. جمال کے معنی ہے خوبصورتی. تو مومن کی محبت اللہ جل جلالہ سے اللہ پاک کے اندر جمال و حد درجے کی ہے، اس طرح جمال کسی اور میں نہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے جمال کا. جب وہ حسن و جمال کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، انسانوں میں پیدا کرتا ہے، مختلف چیزوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اس دنیا کے اندر آدمی مناظر دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے ان مناظر کو حسن دیا ہے، جمال دیا ہے. تو جب اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ایسی ہے تو جس کے تصور سے یہ جمال گزرتی ہے اور پھر جس کی تخلیق سے یہ گزرتی ہے، وہ مصور اور وہ خالق وہ کتنا جمیل ہوگا. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جل شانہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے. معصیت یہ بہت قبیح اور گندی چیز ہے، اور نیکی، اس سے نیکی کرنے والے میں حسن و جمال آتا ہے. عدل کرنے والے میں اس میں سے جمال آتا ہے، اور اچھے اخلاق اس سے کسی میں جمال آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جمال تو خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں. نہیں، ہر اچھی صفت، ہر اچھا کردار، ہر اچھے اخلاق وہ جمال ہے. ہم منا کے اندر تھے اور میرے ساتھ ساتھی تھا، حج پہ گئے تھے. اس نے کہا، اس وقت صرف رمی جمرات کا جو وہ تھا، باقی تھا حکم حاجیوں کے لیے، باقی کام اس سے پہلے ہو چکے تھے، عرفات اور مزدلفہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساتھی مجھے کہتا ہے خیمے سے نکل کر کے چلو چلتے ہیں کسی جگہ کھانا کھاتے ہیں. تو منا کے اندر ہوٹل نہیں ہوتے. منا میں کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ یا خود پکاؤ، اور یا سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر کالے حبشی، وہ ہانڈیاں پکاتے ہیں. پان غرو بانے کٹوئی ہی چولو بانے پخئی. تو ان سے کھانا پڑتا ہے، وہ جیسے بھی بنائے، اچھا بنائے یا جیسا. تو ہم گئے تو وہ پکانے والی ایک عورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کے مرد بیٹھے ہوئے تھے، شوہر ہیں یا جو بھی ہیں، بالکل کالے اور بدصورت. اس نے کھانا جو پکایا تھا، گوشت وہ اچھا پکایا تھا. تو وہ جو مرد بیٹھا ہوا تھا، ہم وہاں بیٹھ کر کھا رہے تھے زمین کے اوپر. تو جو ان کا مرد تھا، ان سے ہم نے باتیں شروع کی. میرے ساتھی نے انگریزی میں، کچھ اس کو انگریزی آتی تھی، اور میں نے عربی میں، اور عربی حبشوں کو اکثروں کو آتی ہے. تو اس کی باتیں جب ہم نے سنی، وہ ٹوٹی پھوٹی زبان اور عربی جو بول رہا تھا یا انگلش،
تو اس کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی گھر کر گئی کہ اس کے رنگ کے اوپر وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کالا ہے، بدصورت ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے تھے گفتگو کے لحاظ سے، باقی اخلاق تو بہت زیادہ صفات کا نام ہے۔ ایسی نرم گفتگو، انتہائی نزاکت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ وہ بولتا تھا، ڈھنگ سے بولتا تھا کہ آدمی کے دل کے اوپر اس کی باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ تو اب اس کی تھوڑے وقت کے اندر میرے ساتھی بھی کہتے تھے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ صومالیہ کا تھا وہ، صومالیہ غریب علاقہ ہے، تو میرے دل کے اندر بھی ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو وہ جمال تھا اس میں، اور وہ جمال چہرے کے اعتبار سے نہیں تھا، وہ اخلاق کے اعتبار سے تھا۔ تو اللہ تعالی جمیل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جمال ہر لحاظ سے، وہ کیسے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ دنیا میں نہیں کر سکتے۔ آخرت کے اندر جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے۔ ہمارے دنیا میں کیا کرایا یہ صرف اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو، اور جب اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے اندر حیات طیبہ پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، اور دائمی راحت و سکون ملتا ہے۔ تو اللہ پاک جو نعمتیں جنتیوں کو دے گا، اس کے بعد وہ جنتیوں سے پوچھے گا، اللہ پاک کی طرف سے ندا ہوگی، اعلان کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میں نے تم کو نہ دی ہو تاکہ دوں۔ جنتی کہیں گے کہ یا اللہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دی؟ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک نہیں دی، چنانچہ اللہ پاک اپنی زیارت جنتیوں کو کرائے گا اور دیدار کرائے گا، جو پردے ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ تو جنتی کہیں گے کہ اس طرح نعمت تو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب جنت کے اندر حسن و جمال وہ جنتی کے اوپر خود اور ان کی بیویوں کے اوپر اور جنت کے مناظر کے اوپر وہ ختم ہے، لیکن اللہ جل شانہ وہاں بھی جنت کے مقابلے میں اللہ جل شانہ کا جمال جب دیکھیں گے تو وہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالی کے اندر جمال بھی ہے، محبت کا جو بڑا سبب ہے، اور اللہ جل شانہ کے اندر دوسری چیز محبت جو ہوتی ہے تو وہ نوال سے ہوتی ہے۔ نوال کے معنی ہے عطا، دینا کسی چیز کو۔ آپ کو کوئی ہدیہ دے تو آپ کے دل میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو، یہ امر ہے، اور تحابو یہ جواب امر ہے، اور جواب امر کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تہادو ہدیہ کا نتیجہ وہ محبت، جب ایک دوسرے کو ہدایہ دیں گے آپ تو آپ کی محبت آپس میں بڑھے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں سے بغض ہے، وہ بغض کس طریقے سے دور ہوگا؟ آپ اس کو ہدیہ دیں تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ محبوب ہو جائیں گے، اور جب اس کے ہاں آپ محبوب ہو گئے، وہ آپ سے محبت کرے گا تو آپ بھی اس سے محبت کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت رکھے گا، دوست رکھے گا۔ تو یہ نوال جو ہے، ہدیہ دینا، یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ آپ یہ دنیا کے اندر تجربہ ہے، سب اس کے قائل ہیں کہ آپ کو کوئی چیز بھی ہدیے کے اندر دے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، پھر آپ کو روزانہ دیتا ہے، اور آپ کو جتنے زیادہ دیتا ہے اتنی محبت بڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی
ایک عام آدمی بھی آج کل اگر کسی جگہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی احسان کرے تو اس کو عمر بھر نہیں بھولتا. تو اللہ جل شانہ کے نوال اور عطا اور احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورت چیزیں دیکھی اور جتنی بھی چیزوں سے ہم نے نفع اٹھایا یہ ہماری اس زندگی کی وجہ سے ہے. اگر ہم نہ ہوتے دنیا میں تو ہم یہ دنیا نہیں دیکھتے, دنیا کے اندر چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. اور یہ زندگی ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تو اس وجہ سے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. دنیا بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا بھی کیا اور اللہ پاک نے ہمیں بڑا بھی کر دیا. بچپن سے آدمی پیدا ہوتا ہے چھوٹا. اب بچپن کی بات ہے, جب آپ 6 ماہ کے تھے 8 ماہ کے تھے وہ باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نشوونما اللہ جل شانہ کر دیتا ہے, جوانی میں پہنچا دیتا ہے. پھر اس جسم کے اندر کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے. پھر اس جسم کے علاوہ ایسی چیزیں جو آپ کے بدن کا جز نہیں ہے لیکن اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. کپڑے ہے, کھانا ہے, پینا ہے, رہائش ہے, دھوپ ہے, سردی ہے, ہوائیں ہیں, بارشیں ہیں, پانی ہے, مختلف قسم کی چیزیں دنیا کے اندر. یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. تو روپے پیسے تو الگ چیز ہے, یہ ایک قسم کی ایسی چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں اللہ کی جو سب کو دی ہے اجتماعی طور پہ. تو اللہ پاک نوال کے اندر بھی اللہ جل شانہ کی عطائیں ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. اس لیے اس وجہ سے بھی اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے. اور تیسری چیز ہے کمال. کمال کی وجہ سے بھی کسی سے محبت ہوتی ہے. کمال کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھی صفات ہیں اس میں آدمی ترقی کر جائے. مثلا یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کسی درجے میں 10 طالب علم ہو اور 10 طالب علموں کے اندر کوئی طالب علم ایک ایسا ہے جو انتہائی ذہین ہے, جو باتوں کو سمجھتا ہے, کتاب کو سمجھتا ہے, استاذ درس دیتا ہے تو اس کے ہر بات کو سمجھتا ہے, اس کا معنی اور اس کا مضمون اور اس کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو جو زیادہ فہم والا ہے, ذکی ہے, ذہین طالب علم ہے, اس کے ساتھ استاذ کو محبت ہوتی ہے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ استاذ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کمال ہے. کتاب اس کو دے دیں, وہ کتاب حل کر دیتا ہے. سوال اس سے پوچھے, وہ آپ کو جواب دے دیتا ہے. پھر کمال بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتا ہے. یہ تو صرف میں نے ایک مثال لی. کسی کی آواز اچھی ہے, آواز اچھی ہے تو حسن صوت یہ بھی کمال ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے. بعض نعت خوان اور حمد پڑھنے والے, اور تو یہ وہ ہے. اس طریقے سے کمال مختلف چیزوں کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ تو ہمارے علم کے اندر ہے, علوم کے اندر. اگر کوئی بچہ آپ دیکھیں اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے, اس کی عمر کم ہے, 12 سال کی ہے, 10 سال کی عمر ہے, قرآن پاک اس نے ایسا حفظ کیا ہے پختہ کہ جہاں سے آپ کوئی لفظ کہیں یا آدھی آیت کہیں تو فر کے آپ کو آگے سنا دیتا ہے. تو مختلف جگہوں سے, تو یہ کمال ہے. اس بچے کے ساتھ چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے کالا ہو, وہ تو جمال الگ چیز ہے, لیکن یہ کمال ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس طریقے سے ہم نے بچہ نہیں دیکھا. تو مختلف صفات کے اندر جو اعلیٰ صفات ہوتی ہیں, کمال اس میں نہیں ہوتی کہ زیادہ کھانا کھایا جائے, یہ کمال نہیں ہے, بلکہ یہ تو گٹھیا پن ہے, آدمی نیچے چلا جاتا ہے, یہ حیوانیت ہے. کمال یہ ہے جس سے اوپر ترقی ہوتی ہے. زیادہ کھانے سے, زیادہ پینے سے, زیادہ مشروبات سے, زیادہ ملبوسات سے یہ کمال کی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یہ نیچے جانے کی چیزیں ہیں. کمال یہ ہے کہ جس سے انسان کی ذات آراستہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر اپنی اندر خوبیاں جو اچھی ہیں, سخاوت ہے, جود و سخاوت ہے, کسی کو دے دینا ہے, اور علم ہے, اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری, تو اللہ جل شانہ کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ پاک کے صفات کمالیاں ہیں سارے.
اللہ جل شانہ کی صفات کی طرح کسی صفت ہو ہی نہیں سکتی، نہ جز میں اس کی طرح کوئی ہو سکتا ہے، کل میں نہیں ہو سکتا، جز میں نہیں ہو سکتا، کسی بھی درجے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل شانہ سے محبت کمال کی وجہ سے بھی ہوتی، یہ تینوں اسباب اللہ جل شانہ کی ذات میں موجود ہے، اس لیے انسان کو اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کی وجہ سے پھر انسان کے لیے اللہ کی بندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، وہ اس کا حکم مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی عبادت اس کی اطاعت سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ جل شانہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی عبادت آسانی سے کرتا ہے۔ ایک دوسری یہ کہ جب اللہ جل شانہ سے خوف اور ڈر ہو تو پھر ان کے عذاب سے، اس کے بنائے ہوئے جہنم سے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایمان مومن کا ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک اللہ جل شانہ سے محبت جس سے امید پیدا ہوتی ہے، اور ایک اللہ جل شانہ سے خوف اور اس خوف سے جو ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں بندے کا ایمان ہے، یعنی اللہ پاک سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ پاک سے محبت بھی کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے بھی بعض اعمال کرتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے بھی بہت سارے اعمال یہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ کا خوف غالب آتا ہے تو یہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کسی بھی گناہ کی طرف ہے، تنہائی کے اندر ہے یا کسی کے سامنے ہے، یہ کسی کے سامنے ہم گناہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں، اور ڈرنا کس چیز سے ہے؟ صرف اس سے نہیں کہ یہ مجھے مارے گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ڈرنا اس سے ہے کہ اگر آپ یہ گناہ اس کے سامنے کریں گے تو لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کی بے عزتی ہوگی کہ یہ فلاں شخص ہے جس نے شراب پیا تھا، جس نے زنا کیا تھا، جس نے چوری کی تھی، جس نے جھوٹ بولا تھا، آپ کی عزت کے اندر کمی آئے گی۔ تو آپ کو اس بات کا ڈر ہے تو لوگوں سے گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار کے اندر موجود تھا، اور اس وقت اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اور جو علماء ہیں، دور حدیث پڑھے ہوئے حضرات ہیں، انہوں نے حدیث ہرقل کتاب الوحی کے اندر پڑھی ہے، اس نے کہا کہ میں ایک دو جگہ میں جھوٹ بول سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے سوالات کیے تھے اس سے کہ وہ کیسا ہے، تو ایک دو جگہ میں یہ جھوٹ بول سکتا تھا کہ میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن اس ڈر سے میں نے نہیں بولا کہ یہ لوگ جائیں گے مکہ میں، وہاں کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو ابو سفیان تو کافر تھا، مشرک تھا، اور اس نے جھوٹ چھوڑا، تو جھوٹ چھوڑنا تو ہمیں بھی حکم ہے۔ اس نے کس وجہ سے چھوڑا تھا؟ اللہ کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے۔ بس مسلمان میں اور کافر کے اندر فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی بندگی کرتا ہے، کافر نہیں کرتا، اور مسلمان جو کچھ کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، جو لیتا ہے اور جو چھوڑتا ہے وہ اللہ کے لیے، اور کافر جو لیتا ہے اور چھوڑتا ہے وہ لوگوں کے لیے۔ آج کل اخلاق ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کو اخلاق کہا جاتا ہے کہ جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، جس کو اللہ پسند کرتا ہو وہ ضرور نہیں، اس لیے بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بے حیائی، عورتوں کا سروں کو ننگا کرنا، بے پردہ آنا، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ اس کو لوگوں کے ہاں یہ معیوب نہیں ہے، آزاد لوگوں کے ہاں، آزاد منش جو لوگ ہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں معیوب ہے، اللہ پاک نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر بھی جو سلیم الطبع اور سلیم النفس اور سلیم القلب لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز معیوب ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ وہ ہے جو آدمی جو برا کام چھوڑ دے اللہ کے لیے تو وہ دین ہے، ایمان ہے، اور لوگوں کے لیے چھوڑ دے تو یہ دین و ایمان نہیں ہے، لوگوں کی وجہ سے اس طریقے سے کرتا ہے۔ کوئی عمل کرے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، تنہائی میں بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے، تو یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ بندگی ہے۔ اور اگر کسی اور کے لیے کرتا ہے
تو اس لیے تو نماز بھی اگر آدمی کسی اور کے لیے پڑھے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس پر کچھ اجر نہیں ملتا۔ بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کریں۔ اپنے اوپر جو انعامات ہیں اللہ جل شانہ کے نعمائے الہیہ ہیں، اس کا مراقبہ کر لیا کریں۔ میرے اوپر اللہ پاک کا کتنا احسان ہے، مجھے زندگی دی، مجھے وقت دیا، مجھے عمر دی، مجھے پیدا کر دیا، اور اس کے باوجود میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو جب آدمی اس طریقے سے سوچے گا اللہ کی نعمتوں کو، یہ آگے قدم بڑھائے گا اور یہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائے گا۔